بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں ہوں کامران شبیر۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز جو مریم نواز نے سلیم صافی کو ایک فکس انٹرویو دیا، میں اس انٹرویو کو فکس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی اس دور میں ہو رہی ہے۔ عام چیزیں غریب عوام کی پہنچ سے دور ہیں، اور اوپر سے جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ بھی ایک غریب عوام پر مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے۔ میں اس لیے اس کو فکس انٹرویو کہہ رہا ہوں کیونکہ سلیم صافی نے اس انٹرویو میں مریم نواز سے کسی قسم کا کوئی سخت سوال نہیں کیا، اور کسی قسم کا ان کی حکومت جو اس وقت فیل ہو چکی ہے مکمل طور پہ، کسی قسم کا اس نے کوئی ان سے سوال نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، مریم نواز بھی اگر چیف آرگنائزر جو اس وقت مسلم لیگ نون کی ہیں، ان کو چیف آرگنائزر کی جگہ اگر مسلم لیگ نون کا ایک عجوبہ کہا جائے تو وہ بھی میرے خیال سے بات تقریباً ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون میں اس وقت عجوبہ ہیں، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے ان کی اپنی پارٹی اور بالخصوص ان کے اپنے شریف خاندان کو ہی ہمیشہ سے نقصان پہنچا ہے اور ہمیشہ سے نقصان پہنچتا رہے گا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا تو آپ کی پارٹی کا اثاثہ کیا ہے، بہترین اثاثہ، تو انہوں نے کہا تھا مریم نواز، کیونکہ جب بھی ہمارا گراف نیچے آتا ہے تو مریم نواز کوئی ایسے بیانات دیتی ہیں جس سے ہمارا گراف پھر سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس انٹرویو میں بھی مریم نواز نے بیوقوفی کی تمام حدیں عبور کر دیں اور جہالت کی تمام حدود عبور کر دیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، اور یہ بات میرے اپنے خاندان میں اور مسلم لیگ نون میں آیا کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ نہیں۔ ناظرین اکرام، مریم نواز نے سب سے پہلے جو اسحاق ڈار کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اس انٹرویو میں، انہوں نے اپنی طرف سے اسحاق ڈار کو بہت ڈیفینڈ کیا، مگر جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اور پوری عوام اس مہنگائی کی جو چکی میں پس رہی ہے وہ سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے بارے میں کہ اسحاق ڈار کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے، اس لیے ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھانا چاہتے، وہ پاکستان میں مہنگائی نہیں کر رہے، چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے، اس لیے ان کو سزا مل رہی ہے۔ یعنی وہ اسحاق ڈار ابھی مریم نواز کے حساب سے، اس کے خیال سے اسحاق ڈار ابھی مہنگائی نہیں کر رہا، اسحاق ڈار ابھی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھا رہا۔ خدا کا خوف کریں محترمہ، خدا کا خوف کریں۔ اگر اسحاق ڈار اب بھی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھا رہا، اور منی بجٹ کے ذریعے جو غریب عوام پر اسحاق ڈار نے ایک مہنگائی کا بم گرایا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھا رہا؟ اگر وہ قیمتیں نہیں بڑھا رہا تو ذرا سوچئے، پاکستان کی عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہ قیمتیں بڑھائے گا تو پاکستان کا کیا حال ہوگا، اگر وہ قیمتیں بڑھائے گا تو پھر پاکستان کی غریب عوام کا کیا حال ہوگا۔ ابھی وہ ان کے کہنے کے مطابق قیمتیں نہیں بڑھا رہے۔ میرے خیال سے محترمہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، محترمہ اگر گھر سے باہر نکلیں، مارکیٹس میں جائیں اور دیکھیں کہ قیمتوں کی کیا صورتحال ہے، اس وقت قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور یقیناً جو اس نے جملہ عمران خان صاحب کے لیے بولا تھا کہ یہ گھر سے نکلے گا تو ہیلمٹ پہن کے نکلے گا، نہیں تو اس کی عوام وہ حالت کرے گی، انڈے اور ٹماٹروں سے ہر جگہ استقبال کرے گی اس کا۔ محترمہ، آپ کا جو حال ہے اس وقت، آپ ہیلمٹ نہ پہن کے نکلیے گا، آپ پورے کے پورے ہیلمٹ کے اندر گھس کے نکلیے گا، کیونکہ جو آپ کا حشر ہونا ہے نا، وہ آج تک کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد مریم نواز نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کی، اس کو تو میں نے جب سنا تو میں تو بڑی حیرت میں تھا اور بڑا
ہنسی بھی مجھے اس بات پہ بہت زیادہ آئی۔ مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جب بھی احتساب کا ٹائم آتا ہے، کسی بھی لیڈر کے اوپر جب احتساب کا وقت آتا ہے، اس سے حساب مانگا جاتا ہے، تو وہ شخص ملک سے فرار ہو جاتا ہے۔ ویسے کیا یہ بات انہوں نے کی ہے؟ بات تو 110% انہوں نے سچی کی ہے کہ جب کسی لیڈر کا احتساب کیا جاتا ہے تو وہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے۔ محترمہ، میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں مسلم لیگ نون کے تمام ووٹرز اور سپورٹرز کو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگ احتجاج کریں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو احتجاج کرا کے گھر پر بٹھا دیں، نہیں تو جو باقی بچی کچی جو سیاست ہے مسلم لیگ نون کی، وہ بھی یہ دفن کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ محترمہ کے اس بیان پہ سلیم صافی تو کچھ بھی نہیں بولا، مگر کیونکہ تو اس کی جیب میں لفافہ ہے، لفافہ کو کیا چاہیے، اس کو تو صرف ان کی باتیں سننی تھی، اور اس وجہ سے سلیم صافی نے اس کا انٹرویو کیا۔ محترمہ کا جو یہ بیان تھا کہ احتساب کے وقت لیڈر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، تو محترمہ آپ بھول رہی ہیں کہ 99 سے لے کر آج 2023 تک ملک سے فرار ہونے کی ہسٹری کس کی ہے؟ کون ملک سے فرار ہو رہا ہے؟ جب بھی ملک سے فرار ہوا، شریف خاندان ملک سے فرار ہوا۔ سب سے پہلے 99 میں معاہدہ کر کے ملک سے ڈیل کر کے ملک سے شریف خاندان بھاگ کر گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاپا کی حکومت تھی، جب یہ اسحاق ڈار آپ ہی فیملی کا ایک فرد ہے، یہ بھی ملک سے احتساب کے ٹائم بھاگ گیا۔ حمزہ شہباز، اس کے بعد آپ کے دونوں بھائی، جب ان سے حساب مانگا گیا تو انہوں نے تو محترمہ صاف جواب دے دیا کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہمارے اوپر پاکستان کا قانون ہی نہیں لگتا، ہم پاکستانی نہیں ہیں دونوں بھائی، ہم تو برٹش ہیں، ہم تو لندن کے رہائشی ہیں۔ تو محترمہ، آپ بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ جو احتساب کی بات کرتی ہیں اور بھاگنے کی بات کرتی ہیں، بگوڑا تو آپ کا باپ ہے جو ابھی بھی ملک سے فرار ہے، جو ابھی بھی علاج کے بہانے ملک سے باہر گیا اور ابھی تک ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد محترمہ نے جو ایک اور بڑی اہم بات کی، سلیم صافی نے ان سے سوال کیا۔ سلیم صافی اصل میں جو شخص ہے، ظاہر لفافہ صحافی ہے، اس طرح کے اور بھی ہیں صحافی جو ان کے پسندیدہ صحافی ہیں اور لفافہ صحافی ہیں، جیسے منصور علی خان ہے، غریدہ فاروقی ہے، اور کافی سارے جو ان کو اچھے لگتے ہیں، جو لفافے صحافی ہیں، وہ ان سے وہی سوال کرتے ہیں جو کہ یہ لکھ کر دیتے ہیں، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف یہ سوال کرنے، دوسرا آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، وہ تو لفافہ صحافی ہے۔ اور سلیم صحافی نے دیکھیں کہ ایک ایسا سوال کیا جس سے وہ مریم نواز کو بڑا معصوم دکھانا چاہ رہا تھا عوام کے سامنے، کہ مریم نواز پہ بہت ظلم و ستم ہوئے ہیں، بہت انہوں نے سیاست میں قربانیاں دی ہیں، کہ اس نے سوال کیا کہ آپ ڈریس بڑا مہنگا مہنگا پہنتی ہیں، برانڈڈ سوٹ پہنتی ہیں، آپ کے لائف سٹائل دیکھیں تو آپ کا لائف سٹائل بھی بڑا شاہانہ ہے، مگر آپ جیل کے اندر کیسے رہیں اور جیل میں آپ نے کس طرح گزارا کیا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بڑا ایک اس نے ماحول بنایا، سلیم صافی نے اس کو جواب دینے کے لیے بڑا ماحول بنایا کہ یہ بڑی معصوم ہے اور اس کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس استری نہیں تھی، میں تو اچھا ڈریس پہن کے نکلتی ہوں، اچھا ڈریس ہونا چاہیے لیڈر کا۔ یہ بغیرت انسان اس سے پوچھتے کہ تم نے پاکستان کا کیا حال کیا ہے، تم خود تو برانڈڈ سوٹ پہن کے نکلتی ہو، تمہیں تو جیلوں میں بھی سہولت دی گئی تھی، تمہیں تو جیلوں میں بھی گھر سے کھانا بھیجا جا رہا تھا، تو پھر تم پہ جیل میں کس نے ظلم کیا؟ ظلم تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو تم نے جیلوں میں ڈالا، اعظم سواتی کو، فواد چودھری کو، شہباز گل کو، اور صحافیوں کے اوپر جو تم ظلم و تشدد کرتے ہو، تم پر تو ظلم ہوا ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو VIP رومز جیلوں میں بھی دیے گئے تھے، تمہیں تو کھانا بھی تمہاری پسند کا مل رہا تھا، پھر تم معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں پھر ایک دفعہ آپ سب سے یہ بالخصوص مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹرز جو ہیں، وہ ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ مریم نواز صاحب کے بارے میں احتجاج کریں اور ان کو روکیں، کیونکہ انہوں نے بچی کچی سیاست بھی مسلم لیگ نون کی تباہ و برباد کر دینی ہے، کیونکہ یہ ایسے ایسے بیان دیتی ہیں کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جب سائفر کی بات ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب سائفر کی بات ہوئی، اس نے کہا تھا کہ سائفر اس نے چوری کر لیا ہے تو دوسرا ملک ہمارے اوپر اعتماد کیسے کرے گا، دوبارہ کون سائفر بھیجے گا۔ تو عمران خان سے جب سوال کیا گیا تو بڑا پیارا عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس بات کا کیا جواب دینا ہے، سائفر کیا چیز ہے، یہ کم تعلیم والے شخص ہیں، ان سے کیا بات کرنی۔ تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کمنٹس باکس میں، اور میری بھی رہنمائی ضرور کیجئے گا۔